اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ملک عرب کے ایک عظیم شہر مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. شہر مکہ جو دنیا کا سب سے افضل مقام ہے، سب سے افضل شہر ہے، اس تعلق سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات پیش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ مکہ کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا. عرب ملک کی اور مکہ اور مدینہ کی ایک جو مشترک فضیلت ہے وہ یہ کہ ملک عرب سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. عرب سے، مکہ کے شہر سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جبکہ ایران کے شہر اصفہان سے دجال نکلے گا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا. تو مہدی یہ ہدایت کا استعارہ ہے، وہ ہدایت بانٹیں گے، ہدایت تقسیم کریں گے، جبکہ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کے اندر اور دیگر دعاؤں میں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ملک عرب کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہاں سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب ترین شہر ہے، کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، جس کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور مدینے کے اندر جو لوگ پہلے سے آباد تھے، پہلے سے ایمان لائے، اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کا تعاون کیا، ان کی مدد کی، تو ان کی کیا فضیلت ہے. آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان میں اور دار یعنی مدینے کے اندر پہلے ہی اپنا مقام بنا لیا. مراد اس سے انصار ہیں جو مدینے کے اندر رہتے تھے اور پہلے ہی وہ ایمان لا چکے تھے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ لوگ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ دیتے ہیں مہاجرین کو، ہجرت کر کے آنے والوں کو، اس دینے کی وجہ سے اپنے دل میں یہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارے کی طرف کہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا جو بھائی چارہ کرایا تھا، بھائی چارہ ایسا کہ رہتی دنیا تک بھائی چارے کی ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ انصار و مہاجرین جن میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا خاندانی، بس ایمان کا رشتہ تھا، کلمے کا رشتہ تھا۔ کلمہ مدینے والوں نے بھی پڑھا تھا، یہاں کے انصار نے بھی پڑھا تھا، اور مکہ کے جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریوں سے کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری تم میں سے بعض لوگ سنبھال لیں۔ تو لوگوں نے ذمہ داری سنبھالی، کسی نے کہا کہ فلاں ہمارے ساتھ رہے گا، کسی نے کہا کہ فلاں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ان میں سے خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے درمیان جو بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا تھا، اس کی بڑی اچھی مثال بیان کی جاتی ہے کہ سعد بن ربیع یہ انصاری صحابی ہیں اور عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل کنگال ہو چکے تھے، سارا مال مکہ والوں نے لے لیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو بہت پریشان تھے اور بالکل مفلس کنگال اللہ کے نبی سے ملے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا تو سب کچھ لٹ گیا، مکہ کے اندر میرا سب کچھ لٹ گیا، کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ایمان سلامت ہے کہ نہیں تمہارا؟ کہا اے اللہ کے نبی بس یہی تو بچا ہے، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمجھو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم نے کچھ نہیں کھویا ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع سے کرایا۔ سعد بن ربیع جو کہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کہا اے عبد الرحمن ہمارے پاس فلاں فلاں باغ ہے، ایک باغ تمہارا ایک باغ ہمارا، ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، آدھی جائیداد تمہاری، یہاں تک کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اتنازل عنہا، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ بھائی چارے کی مثال ہے، ایسی اعلیٰ مثالیں کہاں آپ کو ملیں گی؟ تو یہ انصار تھے کہ جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ انصار ہمارے جگر گوشے ہیں، اور یہ انصار ان کا ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ایمان کی علامت ہے انصاریوں سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت ہے انصاریوں سے بغض رکھنا۔ مدینے کے رہنے والے صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان انصار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ خود سخت ضرورت مند ہو، پانی پینے کی ان کو ضرورت ہوگی خود نہیں پئیں گے، اپنے بھائیوں کو پلا دیں گے، بھوک لگی ہوگی اگر سامنے بھوکا آ گیا تو خود نہیں کھائیں گے، اپنے بھائی کو دے دیں گے۔ کپڑا پہننے کا معاملہ ہے، خود ٹھیک سے کپڑا ان کے پاس نہیں ہے لیکن دوسروں کو دے دیں گے، یہ ان کی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایک انصاری صحابی کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، انہوں نے چراغ بجھا کر، ایک انصاری صحابی نے ایک مہاجر صحابی کی چراغ بجھا کر مہمان نوازی کی تھی، گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ جب وہ لے کر پہنچے اپنے گھر میں بیوی کے پاس تو بیوی نے کہا کہ کہاں سے تم یہ مہمان لے آئے، گھر میں تو ہمارا تمہارا رزق چھوڑو بچوں کے لیے بمشکل سے پورا ہوگا کھانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اور تم نہیں کھائیں گے، بچوں کو یوں ہی بھوکا کھلا دینا،
اور رات میں جب ہم مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو تم چراغ گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، اور ہم منہ کی طرف ہاتھ لے جاتے رہیں گے اور ہمارا مہاجر بھائی کھانا کھاتا رہے گا، اسے لگے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، اس طرح سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، ہم بھلے ہی بھوکے سو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ یہ خود سخت حاجت مند ہو، اپنے آپ کو خود ضرورت ہے ان کو، لیکن یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی دل کی بخالت سے بچا لیا گیا، دل کی جو کنجوسی سے بچا لیا گیا، سب سے کامیاب یہی شخص ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں جن کا دل مالدار ہو، بھلے ہی پیسے سے امیر نہ ہو، لیکن دل اتنا بڑا ہے کہ سب کو اپنے دل میں سمیٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، دل انسان اپنا بڑا بنا کر رکھے، انصاریوں کی طرح، جس طرح انصاری صحابہ کرام کا دل بہت بڑا تھا، کتنے بھی لوگ ان کے پاس آ جائیں، کتنے بھی لوگ ان کے پاس جگہ لینے کے لیے آ جائیں، کھانے کے لیے آ جائیں، پینے کے لیے آ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انصار، ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، یعنی ان انصار کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دل کی کنجوسی سے بچایا، محفوظ رکھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی لوگ سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں، سب سے کامیاب لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں یہ مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں، مدینہ یہ دار الہجرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ہجرت کر کے آئے، اس کو دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کا پرانا جو نام ہے وہ یثرب، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی یہاں آ کر بسا تھا جس کا نام یثرب تھا، اسی لیے اس شہر کا نام یثرب پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ مدینے کا مطلب ہوتا ہے شہر، مدینۃ النبی کا مطلب نبی کا شہر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے، اسی لیے اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، نبی کا شہر۔ پھر دھیرے دھیرے کثرت استعمال کی وجہ سے صرف اس کو مدینہ کہا جانے لگا۔ المدینۃ المنورہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب یہیں پر مکمل ہوئے۔ نماز مدینے میں آ کر باضابطہ فرض ہوئی، زکوٰۃ باضابطہ مدینے کے اندر فرض ہوئی، اسی طرح سے اور بھی احکام جو ہیں اصل اسلام کے، وہ سب کے سب مدینے کے اندر آ کر فرض ہوئے، اور یہیں سے اسلام کا نور پھوٹا۔ پوری دنیا جو منور ہوئی اسلام کے احکام سے، ایمان سے، وہ مدینے سے ہوئی، اسی لیے اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آنے کی وجہ سے مدینہ، اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے مدینہ روشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئیں جس کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور اس کے بعد کی جتنی جنگیں ہیں مشہور جنگیں، یہ سب مدینے سے ہوئیں۔ مدینے سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ غزوات کیے، اور اللہ رب العالمین نے سب بلندی عطا فرمائی۔ سن 1 میں غزوہ بدر ہوا، سن 1 ہجری میں۔ آپ دیکھیں کہ 313 صحابہ کرام جو مدینے میں آ کر رہ رہے تھے، انہوں نے تقریباً ہزاروں کافروں کے چھکے چھڑا دیے۔ کفر کے جتنے بڑے سرغنہ تھے، ابو جہل وغیرہ، سب کو صحابہ کرام نے اسی جنگ میں پانی پلا دیا۔ صرف 313 صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان کی مضبوطی تھی، یہ سب مدینے میں رہ رہے تھے آ کر، تو اسلام کا نور یہاں سے پھوٹا، یہاں سے اسلام کی جنگیں ہوئیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسری جو فضیلت ہے مدینے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ترین شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ تو مدینے کو میرے لیے محبوب بنا دے، میرا محبوب شہر مدینے کو بنا دے، جس طرح سے ہم مکے سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اسی طرح ہم مدینے سے محبت کریں، او اشد، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت اے اللہ تو مدینے کی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی مدینے کے تعلق، تو یہ فضیلت ہے مدینے کی کہ یہ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح سے مکہ حرم ہے، حرمت والا شہر ہے، محترم شہر ہے،
اسی طرح سے مدینہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی محترم ہے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے حرمین شریفین۔ حرمین شریفین کا مطلب ہوتا ہے مکہ اور مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان ابراہیم حرم مکہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا تھا، لہذا آج میں مدینے کو محترم قرار دیتا ہوں۔ یہ دونوں شہر محترم ہیں، یعنی مکہ بھی محترم ہے اور مدینہ بھی محترم ہے، یہ دونوں شہر حرمت والے ہیں۔ اور جس طرح سے مکہ کی سرزمین میں کوئی ظلم کرنا، نفاق انجام دینا، وہاں پر الحاد سے کام لینا اور وہاں پر شرانگیزی کی کوشش کرنا، شر پھیلانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ مسجد نبوی میں کوئی شر پھیلاتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو مکہ کے اندر شر پھیلانے والے کا انجام ہوگا۔ تو مکہ کی طرح مدینہ بھی یہ محترم شہر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے ایک فضیلت مدینہ منورہ کی جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی طرف آپ باضابطہ سفر کر سکتے ہیں۔ زیادہ ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ باضابطہ زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کریں، لیکن 3 مسجدیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی تو مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، یہاں کا سفر کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَسْجِدِي هَذَا، آپ مسجد نبوی میں تھے تبھی یہ بات کہی، میری یہ مسجد، اس کی طرف باضابطہ زیادہ ثواب کی نیت سے آنا، قصد کرنا، یہ ثواب کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جہاں پر نماز پڑھنا، صلاۃ کی ادائیگی کرنا، ایک نماز کی ادائیگی 1000 نماز کے برابر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے جو کہ فلسطین میں ہے، اس مسجد کا بھی سفر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے مسجد نبوی کے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کا۔ لہذا لوگ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر روضہ شریفہ ہے مدینے کے اندر، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینے میں ایک بستی ہے، مدینے کے بالکل قریب، بلکہ مدینے ہی میں کہیں آپ، مسجد قباء، مسجد قباء جس کو مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے۔ قباء ایک بستی ہے، یہاں پر ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو مسجد تقویٰ کہا ہے، مسجد تقویٰ۔ مدینے کے اندر منافقوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی جسے مسجد زرار کہا ہے قرآن میں، مسجد زرار منافقوں نے بنیاد رکھی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر ایمان والوں کی جاسوسی کریں گے اور ان کے لیے چالیں چلیں گے، اور یہاں پر بیٹھ کر ہم مشورہ کریں گے۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد کی جو اوپننگ ہوگی وہ اللہ کے نبی کے نماز پڑھنے سے ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ دیجئے، اور اس کے بعد اس مسجد کی اوپننگ ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مسجد زرار کہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد زرار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں کبھی بھی قیام مت کریے گا، آپ اس میں کبھی بھی نماز مت پڑھیے گا، کیونکہ اس مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ تقوی پر نہیں، ایمان پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد شرانگیزی پر، نفرت پھیلانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ،
کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں قیام کریں، اس میں نماز پڑھیں۔ تو پہلے ہی دن جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہے۔ تو مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو، اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو مسجد تقویٰ کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ مدینہ اگر کوئی گیا ہے تو مسجد قباء میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے، یہاں پر صلاۃ کی ادائیگی کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مدینے سے قباء آیا کرتے تھے، خاص طور سے نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ تو یہ فضیلت ہے مدینے کی کہ یہاں پر مسجد قباء ہے۔ اور آپ دیکھیں مدینے کے اندر رہنے کی فضیلت ہے، مدینے کے اندر رہنے کی فضیلت ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص مدینے کے اندر رہ کر مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو شخص مدینے میں مرے گا اس کے لیے ہم سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مدینے بار بار جا سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بار بار جا سکتا ہے مدینے، تو اس کو جانا چاہیے۔ اور آخری عمر میں اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بار بار جانا چاہیے۔ یہ تو نہیں پتا کہ انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا، یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیکن ایسا سبب انسان بنا سکتا ہے کہ موت وہاں پر آ جائے۔ تو اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو فضیلت ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ کوئی شخص ایمان والا ہے، شریعت کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، تو اس کے حق میں یہ اچھی بات ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نشیڑی، جواری، شرابی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، یعنی اپنے علاقے کی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد وہ آباد نہیں کر پا رہا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ میری موت مدینے میں آئے۔ کیسے تمہاری موت مدینے میں آئے گی جب تمہارا ایمان ہی سلامت نہیں، اور نماز بھی آپ مکمل طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، اور دیگر چیزیں انجام نہیں دیتے ہیں، اور مرنے کی تمنا مدینے میں رکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو مدینے کے اندر رہنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینے کے کھانے میں برکت ہے، وہاں کے پیمانے میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مدینے کے اندر، اللہم بارک لنا فی مدنا وصاعنا، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما۔ مد ایک مٹھی بھر کا ایک آلہ ہوتا ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما، وصاعنا، اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما۔ 2.5 کلو کا ایک پیمانہ ہوتا ہے تقریباً، جس سے غلہ ناپا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکہ کے مدینے کے ان ناپنے کے آلوں میں اے اللہ ناپنے کے پیمانوں میں تو برکت عطا فرما، اور یہاں کے کھانے میں تو برکت عطا فرما۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینے کی اجوا کھجوریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 اجوا کھجوریں اگر کوئی کھا لیتا ہے مدینے کی تو اس دن اسے سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ یہ فضیلت ہے مدینے کی کھجوروں کی۔ تو یہاں کی کھجوروں کی فضیلت ہے، یہاں کے پیمانوں کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دجال سے مدینہ محفوظ رہے گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی جو 4 دیواری ہے، مدینے کے جو دروازے ہیں، اور اسی طرح سے مدینے کے جو گیٹ ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دجال کو یہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح سے طاعون کی بیماری جو ایک وبائی بیماری ہوتی، جیسے کورونا وغیرہ ابھی آیا تھا، اسی طرح طاعون کی ایک وبائی بیماری ہے جو آتی ہے تو پوری بستیاں صاف ہو جاتی ہیں موت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو دجال مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے نہ تو طاعون کی بیماری مدینے کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی خبیث مدینے کے اندر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ یہاں کوئی بدنیت اگر آ کر آباد ہوتا ہے، کوئی خبیث اگر آ کر آباد ہوتا ہے، کوئی برا شخص یہاں پر اگر آ کر آباد ہوتا ہے تو یہ مدینہ اس کا صفایا کر دے گا، یہ مدینہ اس کو نکال دے گا۔ ابھی ماضی بعید میں بہت مستند یہ واقعہ ہے
کہ کچھ مستشرق تھے عیسائی، وہ مسلمان کے بھیس میں آ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ پہنچنا ہی چاہ رہے تھے، وہاں پر رہ رہے تھے، اسلام کی تعلیمات وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، عربی وہ ہم سے اچھی بولتے تھے، وہاں کے لوگوں سے دوستی، رہن سہن، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اپنے ہیں، اور اس کے بعد راز کھلا تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد پتہ چلا تو پھر ان کو نکال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور ان کو مدینے سے باہر کیا گیا۔ تو مدینہ کسی بھی خبیث کو وہاں زیادہ دن تک رہنے نہیں دے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری وقت میں ایمان جو ہے یہ مدینے میں پناہ لے گا، مدینے میں جا کر ایمان پناہ لے گا، یعنی مدینے والوں کے پاس ایمان باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال بیان کی، جس طرح سے سانپ اپنے بل میں جا کر چپکے اور سمٹ کر پناہ لے لیتا ہے، اسی طرح ایمان بھی جا کر مدینے میں پناہ لے لے گا۔ یہ ایک فضیلت ہے مدینے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے 12واں نقطہ جو مدینے کے تعلق سے ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے میں ہوئی، اور مدینے ہی میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر قبر ہے، لہذا اب اگر کوئی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کر لے، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لے، اور وہاں پر کوئی شرکیہ کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور وہاں پر ایسے مطوع ہیں اور ایسے کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو مار مار کر بھگاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کوئی خرافات یا کسی قسم کی بدعت انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر گئے تو ضمناً یہ بات آپ جان لیں اچھی طرح سے، یہاں سے اس نیت سے نہیں جایا جائے گا کہ ہم اللہ کے نبی کی قبر میں اس پر جا رہے ہیں، اس نیت سے تو سفر کرنا ہی درست نہیں ہے۔ یہاں جائیں گے اس نیت سے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام پڑھا جائے۔ جو درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ درود و سلام وہاں پر پڑھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے۔ تو مکہ اور مدینہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کے دل کی دھڑکن، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مکہ اور مدینہ یہ دونوں شہر ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تو ان کی حفاظت کے تعلق سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اور یہاں کے جو بھی خادم بنے ان کے تعلق سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اور جو ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین ان کو طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو حرم کا سچا خادم بنائے۔ اس بات کی ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ تو مکہ اور مدینہ کی بڑی فضیلت ہے، کوشش ہم اور آپ کریں کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نواز رکھا ہے، ہمیں دے رکھا ہے، ان شہروں کی زیارت کرنے کی توفیق اگر ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہمیں ضرور ان شہروں کی طرف بڑھنا چاہیے اور ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حج کا مہینہ آنے ہی والا ہے، حج کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں اور جو نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں حج کی نیت سے تو کم از کم عمرہ کرنے کی نیت سے ہم وہاں پر جائیں گے، اور وہاں پر جا کر ان دونوں مبارک شہروں کی زیارت کریں گے، اور وہاں پر جا کر جب بہت زیادہ برکتوں سے اللہ نوازے گا تو دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مکہ مدینہ جائیں، وہاں پر جا کر برکتیں حاصل کریں، اور پھر جب ان برکتوں سے اللہ ہم سے خوش ہو تو ہم تمام عالم کے لیے دعائیں کریں، ہم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر بار کے لیے دعائیں کریں، رزق کے لیے دعائیں کریں وہاں پر جا کر۔ تو اس بات کی ہم سب کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ پتہ لگائیں کہ کن کن لوگوں پر حج فرض ہے اور ابھی حج کو نہیں گئے ہیں، اور ان کو لگائیں درے، ان کو کوڑے لگائیں۔ حضرت عمر کا قول ہے ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، پھر بھی حج کو نہیں جا رہے ہیں۔
پھر بھی حج کو نہیں جا رہے ہیں، ایسے لوگ پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مکہ اور مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو صحابہ کرام رہا کرتے تھے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں کے لوگوں کو وہاں کی مکمل حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے گزارش نہیں کی ہے ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے نومولود بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔